الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہاں سے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع کا جو اختتام تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دوسرے رکوع کی جو ابتدا ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جائے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد مچاؤ زمین میں، قالوا، کہتے ہیں وہ لوگ، انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم، خبردار بے شک وہ لوگ، ہم المفسدون، وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا، کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لاتے ہیں بے وقوف، الا، خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا يعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، کہتے ہیں وہ آمنا، ہم مومن ہیں، وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جس وقت جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کی استہزاء کا بدلہ دے گا، ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، جس کے اندر وہ سرگرداں حیران پھرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا تھا اس سورۃ کے اندر، اور اہدنا الصراط المستقیم جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ہدایت عطا کر دی، اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت نامے کے قبول کرنے اور نہ کرنے والے کے 3 گروہ بتائے۔ ایک وہ جو تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، اولئک ھم المفلحون بتایا۔ دوسرا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو قبول کرتے نہیں نہ زبان سے نہ دل سے،
ان کے اللہ پاک نے عذاب فرمایا۔ تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا یقولو سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ان کا ذکر ہے۔ منافقین کی اللہ رب العزت نے منافقین قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوگا وہ جہنم کے آخری طبقے کے اندر ہوگا۔ اور منافقوں کے جو طبقے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ منافقوں کے بزرگوں نے اور مفسرین نے دو طبقے لکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ یہ منافق کافر اور مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جو سب سے زیادہ سزا والا طبقہ ہوگا۔ دوسرا نفاق عملی ہے۔ عملی منافق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر عمل منافقوں والے کرتا ہے۔ حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کے 4 علامتیں بتلائی ہیں۔ جو شخص میں ایک علامت ہوگی وہ اس درجے کا منافق ہوگا، جس میں 2 علامتیں ہوں گی وہ دوسرے درجے کا منافق ہوگا، جس میں 3 علامتیں پائیں گی وہ 3 درجوں کا منافق ہوگا، اور جس میں 4 علامتیں پائی گئیں وہ پکا ٹھکا منافق ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کالا منافقن خالصاً، وہ پکا منافق ہے۔ ہمیں خالی ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہیں ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہے تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو واقعے کے خلاف ہو، شریعت میں اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے گربانوں میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، اگر بولا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایک درجے کا منافق سمجھنا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تھی اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بلند پائے کی صحابیہ ہیں۔ ان کا بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا، ان کو اپنے بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے کوئی کام تھا تو انہوں نے بلایا، وہ نہ آیا۔ بچوں کو کھیل پیارا ہوتا ہے، بار بار بلانے کے باوجود نہ آیا تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں گی۔ یہ بچے کو لالچ دیا تو بچہ آ گیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ بچے کو کوئی چیز دیتی ہے کہ نہیں؟ پھر فرمایا اس کو کوئی چیز دے دے تاکہ تو جھوٹ سے نکل جائے، اگر نہیں دی تو یہ تو تیرا جھوٹ ہوگا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً عورتوں کو یہ بات، بچوں کو لالچ دیتی ہیں مگر دیتی کچھ چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ کوئی چیز کسی جانور کو بلانا ہے، ہماری جھولی میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم مقصد ہے کہ اس کو بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو ہم آپ کے امتی ہیں تو بتائیں کہ آپ کا جو امتی ہے وہ مقصد ہے کہ چوری کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ برے کاموں کے اندر، شراب کے اندر، نوشی کے اندر مبتلا ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں کر سکتا ہے۔ آخری بات اللہ کے نبی نے کہی کہ میرے امتی کے اندر ہر گناہ پایا جائے گا لیکن میرا امتی جھوٹ نہیں بولے گا، جو جھوٹ بولے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں جا کر دیکھوں کہ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن باقی انسانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ جھوٹ کے اوپر چل رہی ہے یا کس کے اوپر چل رہی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ جھوٹ بول بول کر جھوٹ سے نفرت ہی ختم ہو گئی ہے، اور ہیں ہم پکے مومن، ہونٹوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے ڈیوٹیاں ہیں۔ کوئی درود شریف پہنچاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پہنچانے والا ہے، مگر جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، اس انسان کے پاس ہی نہیں آتے۔ لہٰذا ہم سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، تمام مومنین اور مؤمنات کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ منافق کی پہلی علامت۔ دوسری منافق کی علامت، دوسری نشانی یہ ہے اذا وعد خلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا عاہد غدر، اور جب وہ معاہدہ کرے تو غداری کرتا ہے۔ وعدہ اور معاہدے میں فرق یہ ہے جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہو
تو وعدہ کہلاتا ہے، اور جماعتی شکل میں یا قوی شکل میں حکومتی سطح پر کی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ معاہدہ ہوگا۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ آج اس وقت دنیا میں جتنی بھی مقصد کے طاقتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے اس مد میں ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ ان کو ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا وعدہ کسی سے سوچ سمجھ کر کرو، اس کو پورا بھی کرو، اور یہ انسان کے دل کے اندر ہو کہ میں وعدہ کر رہا ہوں اس کو پورا کروں گا۔ تو جو منافق کی تیسری علامت ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ تو انسان کو یہ بات سوچ